السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عربی گرامر کا کورس چل رہا ہے نحو صرف کا، جس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترجمے کا اور گردانوں کا سبق رکھا ہے۔ تو ترجمے کی علامات ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ آخر میں تا گول، کھڑی زبر یا اور الف مد حمزہ اور آت یعنی الف تا آ جائے تو یہ چاروں نشانیاں ہی مؤنث کی سمجھی جاتی ہیں۔ تا گول، تا مدورہ آپ نے پڑھی ہوگی، چاروں کی چاروں نشانیاں مؤنث کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ یہ پہلی تین علامات جو ہیں یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی ایک عورت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تا مدورہ، تا گول بھی، اور کھڑی زبر یا جس کے آخر میں ہو اور الف مد حمزہ جس کے آخر میں ہو، یہ ایک ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے تا مدورہ، تا گول یعنی واحد مؤنث کے لیے، ایک عورت کے لیے، مسلماتن، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مؤنث کے آخر میں تا گول آ جاتی ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر آ جاتی ہے۔ تا گول سے پہلے حرف پر زبر آ جاتی ہے، جیسے مسلماتن، اس کے آخر میں تا گول ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہوگی، مسلماتن۔ تا گول مؤنث کے آخر میں آتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مذکر کے آخر میں بھی آ جاتی ہے اور جمع کے آخر میں بھی آ جاتی ہے، جیسے طلحہ، طلحہ مذکر کا نام ہے اور آخر میں تا گول آ گئی، حذیفہ، لیکن اگر مذکر کے نام کے آخر میں تا گول ہو تو اس پر تنوین اور زیر نہیں آئے گی۔ طلحہ، حذیفہ، یہ نام مردوں کے ہیں، اسامہ، طلحہ، حذیفہ، جب وقف کریں گے طلحہ، حذیفہ، اسامہ، سلمہ، اب جمع آ گئی ہے، اس کے آخر میں تا گول ہے، ملائکۃ، آلہۃ، السنۃ، افئدۃ، یہ جمع، ان کے آخر میں تا گول آ گئی ہے۔ آگے ہے کھڑی زبر اور یا جس کے آخر میں ہو، وہ بھی واحد مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، جیسے کبریٰ، اولیٰ، صغریٰ، یہ مؤنث کے لیے بڑی، پہلی۔ اسی طرح الف مد اور حمزہ آخر میں آ جائے تو وہ بھی واحد مؤنث ہی ہوتی ہے، جیسے بیضاء، صفراء، یہ مؤنث ہی شمار ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الف مد اور حمزہ جمع کے آخر میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے عالم کی جمع ہے علماء، رحماء، شہداء، رحماء کے آخر میں الف مد اور حمزہ ہے، شہداء کے آخر میں الف مد اور حمزہ ہے، یہ جمع ہے سارے۔ اب آگی آت یعنی الف اور تا آخر میں، یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوگی، یعنی اس کا ترجمہ سب ہوگا۔ تا گول آخر میں ہو واحد مؤنث اور واحد مذکر اور جمع کے آخر میں آ گئی، اور کھڑی زبر اور یا یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوگی۔ الف مد اور حمزہ یہ واحد مؤنث کے لیے اور جمع کے لیے، جیسے علماء، اور آت جو ہے یہ جمع کے لیے ہی استعمال ہوگی، جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوگی، جیسے مسلمات، مسلم کے آخر میں الف تا یعنی آت آ چکی ہے، مسلمان سب عورتیں، مؤمنات سب مومن عورتیں۔ آگے ہمارا ابواب الصرف کا سبق ہے، صرف صغیر سے لے کر ہم نے نہیں کے سیغوں تک پڑھ لیا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے ظرف کے سیغے، مضرب، مضربان، مضارب و مضیرب، یہاں تک سبق اسپیڈ سے پڑھنا ہے، مضرب، مضربان، مضارب و مضیرب، پھر آپ نے صرف صغیر سے لے کر یہ ساری صرف صغیر اسم ظرف کے سیغوں تک پڑھنی ہے۔ آگے ہمارا ہے گردانوں کا سبق، تو ہم نے ماضی کے 6 سیغے غائب کے پڑھ لیے ہیں ترجمہ سیغوں کے ساتھ، اسی طرح ہم نے ماضی کے 6 سیغے حاضر کے ترجمہ سیغوں کے ساتھ پڑھ لیے ہیں، امید ہے کہ یہ بھی سب نے بنائے ہوں گے۔ آگے آپ نے یاد کرنے ہیں یہ نام، محطۃ اسٹیشن، ثوب کپڑا، حجاب پردہ، خادم نوکر، لاعب کھیل، یہ آپ نے پڑھ لیے، یہ یاد بھی کر لیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کر لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی بھی پریکٹس کر لی، آخر میں تاتم یہ یاد کر لیا۔ تو اس کے بعد آپ نے بنانی ہے عربی کی اردو، پھر آپ نے بنانی ہے اردو کی عربی۔ بلغتا، بلغا آپ نے پڑھا ہے، بالغا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ پہنچا،
آپ نے تا آخر میں لگا دینی اور بن جائے گا تو ایک مرد پہنچا المحطہ اسٹیشن پر۔ اسی طرح غسلہ کا ترجمہ دھونا ہوتا ہے، آخر میں تاز تی لگا دی ہے۔ تاز تی عورت کی نشانی ہوتی، تو ایک عورت غسلتی دھویا تو ایک عورت نے صوبن کپڑا۔ اسی طرح باقی چیزوں کے بھی آپ نے ترجمے کرنے ہیں۔ یہ اردو سے عربی ہے، اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہے۔ تو ایک عورت نے گھر چھوڑا، اس میں سے ہم نے فعل پکڑنا ہے، کام اس کا ہے چھوڑا، تو چھوڑے کی عربی ہے ترکا، تو ایک عورت ہے، آخر میں تاجر تی لگا دینی، ترکتی بیتن، ترکتل بیتا، یہ آپ کی عربی بن گئی ہے۔